السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان پیر محمد عبید اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جب بھی ہم کوئی کام کریں وہ عالی شان ہو یا عام ہو، خاص ہو یا عام ہو، عظمت والا ہو یا غیر عظمت والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ہم نے کھانا ہے تو حکم ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ وضو کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور سواری پر بیٹھ رہے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کپڑے یوز کر رہے ہیں، الغرض جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اس طرح بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ اپنے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ معزز برادران، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اس کی جو حکمتیں ہیں، جو فوائد ہیں، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ہمارے ہر کام کے اوپر اللہ رب العزت کے نام کی مہر لگ جاتی ہے، تو وہ ہمارا کام عالی شان کام بن جاتا ہے اور ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، راستے میں دم نہیں توڑ جاتا، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں اس کام کے، وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلی حکمت یہ ہے ہمارے ہر کام کے اوپر اللہ رب العزت کے نام کی مہر لگ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کی ابتدا میں پڑھنے سے دوسری اس کی حکمت یہ ہے، انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا دولت مند کیوں نہ ہو جائے، بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے عہدوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ سب کچھ میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میری سٹرگل کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میری کوشش کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی بھی ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ بات آنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اس کی مہربانی سے ہوا ہے، اس کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اس کی عطا سے ہوا ہے، اس کی مہربانی سے ہوا ہے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے، یہ میری کامیابی، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی عالی شان ذات کی فضل و کرم شامل ہے۔ کتنے شاہ سوار ہیں، کتنے محنت کش ہیں، وہ اپنے نتائج تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تیسری حکمت یہ ہے، انسان سوچتا ہے میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں بہت ہی ویک ہوں ہر لحاظ سے، اور
پریشان ہوتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اسے اللہ کی معیت کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی رفاقت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، جس کے نام کو لے کر میں یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، وہ عالی شان ہے، اس کا حکم ہر جگہ پہ چلتا ہے، اس کا حکم فضاؤں پہ چلتا ہے، اس کا حکم زمین کے اوپر چلتا ہے، بحر و بر میں چلتا ہے، سمندروں میں چلتا ہے، جنگلات میں چلتا ہے، وادیوں میں چلتا ہے، ریگستانوں میں چلتا ہے، چولستانوں میں چلتا ہے، نخلستانوں میں چلتا ہے، اس کا حکم ہر جگہ پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ اگر اللہ حکم دے تو دریا خشک ہو جاتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، وہ اللہ حکم دے آگ کو تو گلے گلزار بن جاتی ہے، اللہ حکم دے تو چھوٹے سے مچھر بڑے بڑے شیطانوں کو گرا دیتے ہیں، تنکوں سے وہ کام ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے ایٹم بم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا حکم ہر جگہ پر چلتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کی رفاقت اور اس کی معیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔